سے 10 سے لے کے 50% کی چھوٹ۔ مانو سماچار، مانوتا کے حق میں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے مجلس ابنائے قدیم کہ جو بھی مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کی جانب سے جو بھی پروگرام طے ہوتے ہیں اس میں اردو اخبارات جو ہے ہمیں اپنے اخبارات کے اندر نمایاں طور سے شائع کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ان حضرات کا، مدیران کا، اخبارات کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگ ہمارا تعاون کریں، کیونکہ مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ کی جو ایک دیرینہ خواہش ہے کہ قوم ملت کی کس طرح آبیاری ہو، کس طرح وہ اپنی خدمات کو انجام دیں۔ مجلس ابنائے قدیم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دینی، تعلیمی، تربیتی کیمپ کے ذریعے، مسابقات کے ذریعے اور اسی طرح کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کے ذریعے جو ہے ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ترغیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے والے افراد کی، اصلاحی کام کرنے والے، دینی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ترغیب کے لحاظ سے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ چونکہ مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ کا وجود جو ہے 2014 میں ہوا اور شہر عزیز مالیگاؤں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ بڑا زرخیز شہر کہلاتا ہے۔ اس شہر نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر شعبے کے الگ الگ افراد تیار کیے۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ 1800 سے لے کر 2021 تک اس شہر کے اندر بڑی بڑی شخصیات نے اپنا اپنا لوہا منوایا۔ شاعر نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مدرسہ بیت العلوم قائم ہوا 1800 کے بعد، اس کے بعد 1953 میں مہد ملت قائم ہوا۔ 1955 کے اندر مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ 1980 میں دارالعلوم محمدیہ کا قیام آیا۔ اس کے بعد شہر کے اندر تجوید القرآن کا قیام ہوا 1990 کے اندر۔ یہ تاریخ رہی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کیا ہے۔ ہر زمانے میں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو بیت العلوم کے مدرس تھے، انہوں نے اس شہر کو بہت کچھ دیا ہے۔ ادب اور شعرا کی لائن سے لیا جائے تو مسلم اور ادیب نے اس شہر کے اندر ادب کی لائن سے خدمت کیا ہے۔ صنعت کاروں کو دیکھا جائے تو صنعت کی پارچیابی کے لیے مولانا عبدالحمید نعمانی نے اس شہر کے اندر نعمانی صاحب نے ایک بے مثال قائم کیا۔ لیکن ہم جس سے وابستہ ہیں، آئیے میں ان کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے کہ آج جمالی برادران جو مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ کی بنیاد ڈالی، انہوں نے جو ہے 1933 میں ڈھابل سے فارغ ہونے کے بعد، بیت العلوم سے فراغت کے بعد جامعہ تعلیم الدین ڈھابل گئے۔ 1933 کے بعد وہ جب مالیگاؤں آئے تو یہاں پر جو ہے درس و تدریس کرتے رہے، عین العلوم میں اور دیگر جگہ پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد چاندوڑ گئے، وہاں پر تعلیم آ گئی، لیکن 15 سے 17 سال تک سرکاری اسکول میں قرآن کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے 1953 میں اپنے شہر مالیگاؤں آئے اور مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کہا کہ ان کے اندر بہت قابلیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مہد ملت میں 1 یا 2 سال کے جو ہے وہاں ساتھ میں رہے۔ طریقہ تعلیم اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر جو ہے
مولانا نے 1955 میں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے پاس جو ہے وہاں پر سبینہ مدرسہ قائم کیا. اس کے بعد صبح دوپہر اور تینوں شفٹ مدرسہ قائم کیا. 5 سالہ نصاب جو ہے دینیات کا جاری کیا. اس کے بعد شعبہ تجوید و قرأت عالمیت تک کا کورس ہوا. آج اسلامیہ میں دارالافتاء جاری ہے. یہ بھی مجلس ابنائے قدیم کی دین ہے. یہاں سے سینکڑوں ہزاروں علماء حفاظ فارغ ہوئے جو پورے ملک کے اندر جمالی برادران اپنی طرز تنظیم کی خدمات اور خصوصاً مالیگاؤں میں مساجد کے اندر امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ نے 2014 کے اندر جو ہے بہت کچھ خدمات انجام دی، جس میں چند گوشوں کو بیان کرتا چلوں، جس کے جو ہے وہ ابھی جو ہے ہمارے مجلس کے جو صدر ہیں مولانا سفیان صاحب اس پرچی کو سنائیں گے. میں مختصر کہتا چلوں کہ مجلس ابنائے قدیم اسلامیہ نے اپنے طرز پر بہت محنت کی. اللہ ان کے رفقا کو تمام لوگوں کو جزائے خیر دے. اور مسلم کی زبان میں، مسلم مالیگاؤں کی زبان میں یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مہر وفا کی بنیاد ہم ڈال گئے، اب آنے والے جو ہے قصر تعمیر کریں گے، قصر نو کی تعمیر کہ ہم مسلسل کریں. ہر دور میں انجمنیں بنتی رہی، کام کرتے رہیں، افراد جڑتے رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امت بانج نہیں ہے. ہر دور میں افراد ملیں گے، صحافی حضرات ملیں گے، ہر دور میں اخبار والے ملیں گے، ٹائپ والے ملیں گے، تدریس والے ملیں گے، مفتیان ملیں گے، ہر دور میں ہر طرح سے ملیں گے. لیکن اسی کے ساتھ مجلس کے افراد جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے وہ تنظیم کا ایک ڈھانچہ بناتا ہے قوم ملت کی آبیاری کے لیے. لیکن قوم ملت کی آبیاری کرنا ہے تو اپنی شخصی مفاد سے اٹھ کر قوم ملت کی آبیاری کرنے کے لیے جو ہے مجلس ابنائے قدیم کا وجود آیا، جو اپنے مدرسے سے نسبت رکھتے ہوئے اپنے مدرسے کے لوگوں کو استقبال کرتے ہوئے شہری سطح پر جو ہے استقبال کیا، اور پوری شہری سطح پر لوگوں کے اندر اصلاح اذان اور اصلاح قرآن کے طور پر اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر جو ہے مجلس اٹھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے تمام اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اور ہم نے اپنی نسبت جو ہے اس لیے باندھی ہے کہ ہم کو اپنے ماضی کے ساتھ جٹنا ہے کہ ہمارے ماضی کے اندر ہمارے اسلاف نے کیا کیا، ہم کو ان کا طرز سکن کو اپنانا ہوگا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حال کو مستقبل کی خاطر باندھ رکھا ہے ماضی سے، حال کو مستقبل کی خاطر باندھ رکھا ہے ماضی سے، تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. احمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، آج کی جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے، مالیگاؤں شہر کے اندر بڑا قبرستان کے اندر ایک مدرسہ واقع ہے جسے مدرسہ اسلامیہ کہا جاتا ہے. وہاں کے جو اولڈ بوائز ہیں، جسے اردو میں ابنائے قدیم کہتے ہیں، ان کی ایک تنظیم مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ، جس کا انگلش میں ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے اولڈ بوائز مدرسہ اسلامیہ. یہ اس تنظیم کا نام ہے. تو اس تنظیم کے زیر اہتمام آج کی یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مجلس کے زیر اہتمام آئندہ 19 سپٹمبر 2019 بروز اتوار صبح میں 8:30 بجے جمہور ہائی اسکول صوفی ہال میں آل مالیگاؤں تیسرا عظیم الشان مسابقہ اذان پارائم حفظ و سورہ یاسین حفظ کا انعقاد ہو رہا ہے. اسی کی تشہیر کے لیے اور مجلس اس پروگرام اور مسابقے کے ذریعے سے کیا چاہتی ہے، آپ حضرات کے ذریعے سے عوام میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور عوام تک اس کو پہنچانے کے لیے آج کی یہ پریس کانفرنس بلائی گئی.
اولڈ بوائز مدرسہ اسلامیہ کا جو قیام ہے سن 2014 میں عمل میں آیا. تب سے مجلس جو ہے نا ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے. مالیگاؤں شہر کے اندر ایسے آپ اگر دیکھیں گے اور چیریٹی کمشنر کی آفس کے اندر اگر آپ مہیتی ادھیکار لگائیں گے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر مالیگاؤں شہر کی سوسائٹیاں آپ کو رجسٹریشن کے اعتبار سے مل جائے گی. لیکن شہر کے اعتبار سے اگر فعالیت دیکھی جائے تو ہماری انگلیاں جو ہوں گی یہ ختم نہیں ہونے پائیں گی اور ادارے ختم ہو جائیں گے. 10 انگلی ہیں یہ گننا شروع کریں کہ بھائی کون سا ادارہ فعال ہے تھے 1 2 3 4 یہ 10 ہماری انگلیاں ختم نہیں ہونے پائیں گی اور ادارے ختم ہو جائیں گے. چند نوجوان جٹتے ہیں اور اس کے بعد صدر سیکریٹری اور نائب صدر جنرل سیکریٹری کا چناؤ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بہت ان کی ایکٹیویٹی اور فعالیت رہتی ہے. تو ایک 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر کیرم کھیلیں گے یا جو ہے ٹی وی وغیرہ دیکھیں گے یا آئیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے یا تو پھر الیکشن آئیں گا تو کسی بھی پارٹی کی زندہ باد مرد آباد کا نعرے لگا دیں گے اور اس کے بعد وہ جو ہوتی ہے کلبیں ادارے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مجلس ابنائے قدیم اپنے وجود سے لے کر آج تک کے الحمدللہ فعال ہے. ہم نے آپ کو جو پریس نوٹ دی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس نے اب تک کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. انہی میں سے ابھی جو پروگرام جو ہونے والا ہے 19 سپٹمبر کو اس کے اندر 2 فرع ہوگی یعنی 2 فرع ہوگی 2 قسم کا پروگرام ہوگا. پہلا پروگرام یہ ہے مسابقہ اذان. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے اذان کیا ہے. اذان ایک شاعر اسلام ہے. اسلام کے بہت سارے شاعر ہیں بہت ساری علامتیں ہیں بہت ساری خوبیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مذہب اسلام ہے. انہی میں سے ایک اذان بھی ہے. اذان ایک دعوت ہے ایک اعلان ہے. اذان جتنی اچھی ہوگی دعوت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی لوگوں کو وہ ایکسیپٹ کرے گی اپنی جانب متوجہ کرے گی. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر باجماعت نماز ہونا شروع ہوئی. اب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں پر اپنے متعینہ وقت کے ساتھ فرض ہے کہ فجر کا ایک وقت ہے ظہر کا عصر کا مغرب کا عشاء ہر ایک کا ایک وقت ہے اور باجماعت نماز ہونی چاہیے. اب اس کے لیے صحابہ اندازے سے جمع ہو جاتے تھے. بعد مرتبہ ایسا ہوا چند ہی لوگ آ پائے دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں مسائل تھے کہ یار کوئی نہ کوئی ایسی بات پر متفق ہونا چاہیے ہم کو کہ جس کے ذریعے سے سب کو معلوم پڑ جائے کہ اب جماعت کا وقت ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ جب جماعت کا وقت ہو تو ایک جھنڈا لٹکا دیا جائے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں بولیں گے ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا. لیکن یہ رائے آئی اور مسترد ہو گئی. اس کے بعد کسی نے کہا کہ ناقوس بجانا چاہیے کہ جس وقت تو اذان نماز کا وقت ہو تو ناقوس بجا دیا جائے ہے نا خوب زور سے کہ جب ناقوس بجے گا پورے مدینہ کے اندر آواز پھیلیں گی لوگ سمجھ جائیں گے کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا جائے ہیں کہ بغل بجا دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں تک کے چرچا ہو جائے. تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرما دیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام آتا ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ کا مشورہ ہوا اور اسی مشورے سے واپس اپنے گھر گئے. گھر جانے کے بعد وہ سوئے ہیں تو جب سوئے ہیں تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے. تو عبداللہ ابن زید نے کہا ارے بھائی یہ ناقوس بیچو گے کیا؟ کہا کیا کرو گے تم؟ کہا کہ دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جماعت کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ناقوس لے کر کے ہم بجا دیا کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ناقوس تو مجھے بیچنا ہے لیکن میں اس سے بھی اچھی بات تم کو بتاؤں کیا؟ بولے کہا بتاؤ. کہا کہ دیکھو میں یہ کلمات آپ کو بتاتا ہوں کہ تم اس کو کہہ لیا کرنا سب لوگوں تک بات پہنچ جائیں گے آ جانا. تو اس نے پھر
پوری کلمات کو بتایا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پورے اذان کے کلمات ان صحابی کو بتائے۔ وہ صحابی صبح کے وقت تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے بتایا، اللہ کے نبی رات میں سویا تو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا خواب جو ہے سچا ہے۔ اور تو جب انہوں نے یہ کلمات بتائے ہیں سرکار کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر اس مجلس میں تشریف فرما رہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی میں نے 20 دن پہلے اس خواب کو دیکھا ہے۔ کہا کہ بس اب یہ تائید ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا، عمر تمہیں کس بات نے روکا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید مجھ سے سبقت لے کر کے چلے گئے، عبداللہ ابن زید مجھ سے آگے بڑھ گئے اس بات کو بتانے میں۔ تو یہ اذان جو ہے یہ شاعر اسلام ہے۔ ہمارا ابھی جو پروگرام جو ہونے والا ہے تو اس میں ایک پہلی فرع ہے اذان کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری مساجد سے جو اذان کے کلمات بلند ہو وہ خوش الحانی کے ساتھ، وہ تجوید کے ساتھ ہے نا، وہ ترتیل کے ساتھ ہے نا، اور وہ صحیح ادائیگی کے ساتھ ہو، اور ایک بہترین ہے نا پردرد و لہجے میں ہو، تاکہ وہ جس کے بھی کان سے ٹکرائے تو اس کو اپیل کرے، وہ اس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر آئے، کہ جب اس کے کان سے ٹکرائے کہ اللہ اکبر، تو اس کے سامنے جو کام کاج ہے اس کو یہ لگنا چاہیے کہ بھائی یہ چیز بڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے جو منادی آواز دے رہا ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، ہمیں جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ تیسرا پروگرام ہے مجلس کے زیر اہتمام، اور سارے شہر کے اندر جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اس کے تعلق سے ہم بیداری دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو اس کے ذریعے سے مؤذنین کے اندر بیداری لائے گی کہ مؤذنین ہوتا کیا ہے، جو کوئی کام کا نہیں ہوتا، پیٹ میں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، ایسے لوگ مؤذنی پہ لگ جاتے ہیں۔ کوئی لائق نہیں ہوتے تو ایسے لوگ مؤذنی پہ لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ اب جب منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں ہاتھ نہیں تو جب وہ بولے گا کیا، ہے نا، تو کیا بولیں گا، کیا نکلیں گا، کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے لوگ، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مؤذنین بھی پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن ابھی کیا ہوا الحمدللہ اس کے ذریعے سے اور اس پروگرام کے ذریعے ہمارے بہت سارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں، اس کے ذریعے سے شہر کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی کہ ماشاءاللہ کہ بھائی اب جو ہے ایسا ہو رہا ہے شہر کے اندر کہ بہت ساری مساجد کے اندر علماء کو یا حفاظ کو یا مجودین یا قراء کو باقاعدہ لگایا جا رہا ہے، ان کا اپائنٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ خوش الحانی کے ساتھ اذان دے ہیں۔ ایسا ماشاءاللہ شہر کے اندر ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ماحول ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس جو پروگرام ہوگا اس کے اندر تقریباً شہر کی 30 سے 35 سے 40 مکاتب کے طلبہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے جب ہم نے بھیجا مدارس کے اندر مکاتب کے اندر تو ہم نے اس کے اندر ایک چیز لکھی ہے کہ بھائی آپ اپنے یہاں سے جو طلبہ کو بھیجنے والے، جو طالب علم کو بھیجنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ایک کا سلیکشن کر لیں، بلکہ آپ اپنے یہاں پر 8-10 بچوں کی ایک ٹیم بنائیں، اور ٹیم بنانے کے بعد ان کے درمیان آپس میں کمپٹیشن کروائیں، اور کمپٹیشن کروانے کے بعد جو بچہ نمایاں نکلے آپ اس کو شہری مسابقے کے اندر روانہ کریں، تاکہ آپ کے اندر بھی، آپ کے ادارے کے اندر بھی افراد سازی کا ماحول پیدا ہو۔ الحمدللہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا تجربہ، میرا بچہ بھی سال گزشتہ شریک ہوا تھا مسابقے کے اندر، ہے نا۔ تو وہ شریک ہونے سے پہلے ایک قاری ہیں، قاری خوش الحان، ہم نے ان کے پاس اس کو بھیجا تھا، 4-5 بچے بھی ساتھ میں تھے۔ جب وہ گئے بچے وہاں پہ جا کر کے وہ سیکھ کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر ہماری مسجد جو چشمہ گلاب ہے اس کے اندر اس طالب علم نے روزانہ اذان دینا جب شروع کیا ہے تو بغیر یہ کہنا چاہیے سیکھے وہ دوسرے بچے سن کر کے اسی لہجے میں، یعنی جو مسجد حرم کی خانہ کعبہ کی جو اذان ہوتی ہے اسی لہجے کے اندر الحمدللہ اذان دینے لگے۔ یہ افراد سازی کا ماحول ہے۔ تو الحمدللہ یہ مسابقہ اذان ہو رہا ہے۔ دوسرا اس میں کیا ہے، پارہ ام اور سورہ یاسین۔ پارہ ام بولے تو 30واں پارہ، اور اسی طریقے سے ساتھ میں سورہ یاسین، کہ بھئی 13 سال سے کم عمر کے طلبہ، 13 سال سے کم عمر کے طلبہ، 12 سال سے کم عمر کے طلبہ اس مسابقے کے اندر شریک ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم اس پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں آپ حضرات سے کہ ہم نے جو بھی آپ کو پیغام دیا ہے اس کو اچھے انداز میں عوام الناس تک پہنچائیں، مؤذنین تک پہنچائیں، تشریعان تک کے پہنچائیں، شہریان تک کے پہنچائیں، تاکہ وہ اس مسابقے کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے کہ شہر کی تمام مساجد سے جو اذان ہو وہ خوش الحانی کے ساتھ ہو، اور مؤذنین جو
ہم مؤذنین جو کام کاج کر رہے ہیں ہم ان کی روزی روٹی سے کھیلنا نہیں چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تجوید نہیں پڑھیں اور وہ مؤذنی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو، نہیں، ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں مؤذنین جن کی زبان صحیح نہیں، جن کا تلفظ صحیح نہیں، جن کی ادائیگی صحیح نہیں، جن کی تجوید صحیح نہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ نظم کیا گیا. پچھلے دنوں ٹریننگ کیمپ بھی رکھا گیا تھا بقرعید حاجی مسجد کے اندر، ہے نا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اس مسابقے کے اندر ہم جتنے مؤذنین ہیں شہر کے ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں. اور وہاں پر آنے کے بعد اگر مؤذنین کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ بھائی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کسی قاری کا نظم کرو، تو انشاءاللہ مجلس یہ طے کی ہے کہ انشاءاللہ ان کی فرمائش پر ہم قاری کا بھی نظم کریں گے اور ان کو اذان بھی سکھانے کی کوشش کریں گے. بس یہی ہمارا مقصد تھا. اللہ رب العزت جو ہے سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہونے والے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.